لیکن یہاں پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ واقعاً اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور دنیا اکثر ایک اعتراض یہ کرتی ہے کہ بھائی 1400 سال کا فاصلہ ہے، آپ ہر سال امام حسین کی عزا مناتے ہو، ہر سال اہل بیت کی مجلسیں مناتے ہو، کبھی شہادت کے ایام، کبھی ولادت کے ایام، واقعاً انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ریپیٹڈلی ایک عمل کو انجام کیوں دے رہا ہوں کہ ایک شہادت امام مثلا محمد تقی ہے، میں نے آج بھی سنی، پھر میں اگلے سال بھی سنوں گا، میں 10 دن محرم کی شرکت بھی کر رہا ہوں، پھر میں اگلے سال محرم کے 10 دن شرکت کروں گا۔ ان مجالس میں جو مصائب سنتا ہوں وہ بھی ریپیٹڈ ہوتے ہیں، 70% جو مطالب سنتا ہوں وہ بھی ریپیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایک بچے کو مطالب کا نہیں پتا، ہم بتا رہے ہیں، اس کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک انسان کو پتا ہے لیکن پھر بھی وہ چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مجلس امام حسین میں نہیں ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ریپیٹڈ چیز ہے۔ یعنی دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں ایک ہی سورت، سورہ حمد۔ اب خدا یہ بولتا کہ بھائی آج ایک سورت پڑھو، کل دوسری سورت پڑھو، پرسوں تیسری سورت پڑھو، یا رد و بدل کرتے رہو، کہ نہیں پڑھنی ہے تو ایک ہی سورت پڑھنی ہے، کیونکہ جسے حمد سمجھ میں نہیں آئی اسے پورا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، جسے حمد سمجھ میں نہ آئے اسے مقصد زندگی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کئی ایسے اعمال ہیں جو ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں۔ اب شاید کوئی انسان بولے کہ مولانا یہ ریپیٹیشن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی ایک انسان کا خاصہ ہے کہ انسان کو بھولنے کی بڑی عادت ہے کہ مولانا 10 دن مجلس امام حسین میں گئے، ہم گویا بیدار ہو گئے، جاگ گئے، 1 مہینے کے بعد پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ مولانا کربلا گئے، امام حسین کے روزے کی زیارت کی، گویا وجود میں تر و تازگی آ گئی، لیکن ابھی کربلا کی سرزمین سے اٹھ کے جہاز میں بیٹھا، جہاز سے اٹھ کے دبئی میں یا کہیں بیچ والے سینٹر میں اترا، بندہ وہیں پہ پھر کربلا کی غفلت میں چلا جاتا ہے۔ یہ وجود انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان اگر 24 گھنٹہ جاگے تو جاگ نہیں سکتا، اس 24 گھنٹے میں کم از کم اس نے 8 گھنٹے 6 گھنٹے سونا ہے، اور یہ نیند خود ایک غفلت کا نام ہے کہ جب 6 گھنٹے آپ سو رہے ہوتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے خلاف باتیں کیا ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتا، ایون آپ بستر پہ لیٹ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے آپ کی غیبت کر رہا ہوگا، لیکن صبح پوچھے گا ہم نے آپ کے خلاف بڑی باتیں کی، آپ نے بولا کہ ہم تو سو رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو شاخصہ یہ ہے کہ انسان غافل ہے، اور غافل انسان کے لیے کہا فذکر انما انت مذکر، ہے حبیب اسے بار بار یاد دلا۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کامیاب وہی ہے جو بار بار چیزوں کو کیا رکھے، یاد کرے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، انسان جب تک حساب و کتاب نہیں کرے گا، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا، تب تک تجھے کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ انسان کے وجود کا شاخصہ تھا کہ انسان کو یا بھولنے کی عادت ہے یا غفلت میں جانے کی عادت ہے، لہذا یہ مجلس امام حسین انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کر کے ولایت کے فرش پہ لا کے بٹھا دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور غفلت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ 50 سال فاصلہ ہے شہادت امام حسین میں اور رحلت رسول خدا میں، 50 سال کا فاصلہ یا اس سے تھوڑا کم۔ 50 سال میں ایسا نہیں کہ سارے کے سارے صحابی دنیا سے جا چکے تھے، کئی ایسے اصحاب تھے جو زندہ تھے، اور 50 سال کے فاصلے میں وہ امت جس نے رسول کو دیکھا، جس نے رسول کا کلمہ پڑھا، اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کے گلے پہ چھری چلا دی، 50 سال کے فاصلے میں۔ اچھا یہ فاصلہ تو آپ کو شاید تھوڑا زیادہ لگے، لیکن رسول خدا کی رحلت میں اور جناب سیدہ کی شہادت میں کتنا فاصلہ ہے؟ دنوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جس امام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ کن لوگوں سے تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ جب تک رسول خدا تھے تو شیر و شکر تھا، کوئی آپ کو اختلاف ایسا بھاری اختلاف نظر نہیں آتا، امت بھی ایک ہے، نبی کے نام پہ امت بھی ایک ہے، لیکن آج آپ امت کے اتنے اختلافات دیکھتے ہو کہ واقعاً آج کا مسلمان اتنا کنفیوز ہے، آج مذہبی فیملیوں کے بچے کنفیوز ہیں، کیونکہ ہم نے اتنی دراڑیں عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ڈال دیے کہ آج کا بچہ جو پڑھا لکھا بچہ ہے، جو 4 گھنٹے اسکول جاتا ہے،
اسے ماہ مبارک رمضان میں آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 1 گھنٹہ ملتا ہے، وہ ٹی وی دیکھے، اور جب وہ ٹی وی کا چینل کھولے، کوئی مذہبی پروگرام ہو، اس میں 4-5 مولوی بیٹھے ہوں اور پھر ایک دینی سوال ہو اور 4-5 مولوی آپس میں مل کے اس دینی مسئلے کو حل نہ کر پائیں، یہ اس کو کافر بولے، یہ اس کو مشرک بولے، تو یہ سیدھا سادہ آدمی کیا بولے گا کہ بھائی اتنا دین پڑھنے کے بعد جب آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہم بھی دین پڑھیں گے تو آپ کی طرح کیا دیں گے؟ فتوے دیں گے۔ تو یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ دین سے دور کر رہا ہے۔ یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ خدا سے دور کر رہا ہے۔ یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ انسان کو لادین بنا رہا ہے۔ اب جب اسے وہ نماز میں لذت نہیں ملے گی، عبادت کا وہ مزہ نہیں آئے گا، یہ کس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جائے گا؟ پہلے معاملہ اغیار کا تھا، اب یہ معاملہ آپ اپنی فیملیز میں چلے جائیں۔ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی بچی پوچھے گی کہ حجاب کرنے کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، کوئی جوان پوچھے گا کسی فعل حرام کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، لیکن یہ سوال ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ والدین کا دبدبہ بہت تھا، بچوں میں طاقت نہیں تھی سوال کرنے کی۔ اب وہ زمانہ گیا کہ بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے اتنی انڈیپینڈنسی نہیں تھی۔ آج ہر جوان آپ دیکھیں کہ مثلا 17 سال کا جوان ہے، 16 سال کا جوان ہے کہ مولانا میں تو کرپٹو میں نے کوئی $50,000 کما لیے۔ یعنی آج کمانا بھی بڑا آسان ہو گیا کہ گھر میں بیٹھ کے نوجوان نسل کمانے لگی۔ کیوں اسلام نے اس پہ زیادہ زور دیا کہ مرد پر نفقہ واجب ہے؟ کیونکہ اکنومیکلی پاور اگر گھر کے مرد کے پاس رہے گا تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے محتاج رہتے ہیں، اور جیسے اکنومیکلی پاور بنٹ جاتا ہے لوگوں میں، مثلا آپ کے پاس بھی پیسہ ہے، فلاں کے پاس بھی پیسہ ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے آپ کی اطاعت کریں؟ کچھ ریزن فزیکل ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی وجہ سے۔ مثلا ایک خاتون ہے، لاکھوں کماتی ہے، لیکن اتنی دیندار ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی 100% کرتی ہے۔ اب یہ اطاعت کس چیز کی وجہ سے کری ہے؟ دین کی وجہ سے۔ ورنہ یہ کل چاہے تو اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، یہ اپنے لیے نیا گھر لے سکتی ہے، یہ فائنینشلی اتنی مضبوط ہے کہ اسے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہے مثلا۔ لیکن پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت اگر مرد سے جدا ہونا چاہتی تھی، وہ 100 مرتبہ سوچتی تھی کہ جدا ہوں گی تو کہاں جاؤں گی، کس کے پاس رہوں گی، کیونکہ جتنے بھی فائنینشل پاورز تھے وہ کس کے پاس تھے؟ مرد کے پاس تھے۔ اسی طرح جو بچے تھے، ارث و میراث میں جھگڑے ہوتے تھے، فائنینشل پاور کس کے پاس تھا؟ وہ ایک والد کے پاس تھا۔ ایک دینی معاملہ ہے، ایک مورل ویلیوز ہیں، ایک مرتبہ انسان کو معاشرہ مجبور کرتا ہے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے۔ ایک انسان پاکستان سے اٹھ کے UK چلا جائے، یورپ چلا جائے، وہاں گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن سولجر بازار میں ایک جوان رہتا ہے، وہ یہاں گناہ کرنا چاہے یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں 100 مرتبہ سوچے گا کہ سوسائٹی کا کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، کوئی دوست نہ دیکھ لے، کوئی میرے والد کو نہ بتا دے، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو منتیں کرے گا بھائی کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن اس سوسائٹی میں گناہ آسان ہے، کیونکہ دیکھنے والے آپ پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ دیکھنے والے اس فعل کو فعل کبھی نہیں مانتے، کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے بری چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ یہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں میرا لینا دینا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی مسلم سوسائٹی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن سوسائٹی اسے کیا کرتی ہے؟ گناہ سے روک دیتی ہے۔ تو آج کی نسلیں وہ نسلیں نہیں ہیں جو کل کے زمانے میں تھیں۔ آج فائنینشل انڈیپینڈنسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ مرد کی تو پہلے تھی، لیکن عورت کی بھی ڈیپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح آپ کی نوجوان نسل کی بڑھتی جا رہی ہے۔